سوال: اگر کسی شخص نے قربانی کی بکری خریدی، اس میں یہ عیب ہے کہ اس کا دایاں سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی درست ہے؟ جواب: سینگ اگر جل سے اکھڑ جائے تو قربانی درست نہیں۔ اگر اوپر کا خول اتر جائے یا ٹوٹ جائے مگر اندر سے گودا سالم ہو تو قربانی درست ہے۔ سوال: پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کو خصی کرنا گناہ ہے چونکہ یہ نسل کشی میں شامل ہے۔ یہ جانور اپنے مقصد حیات میں ناکارہ کر دیا گیا ہے، یہ ایک طرح کا عیب ہو گیا۔ انسان نے صرف اپنے مزے کے لیے گوشت بہتر ہونے کا یہ طریقہ اختیار کیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب: آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے۔ خصی جانور کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس سے جانور خصی کرانے کا جواز اور اس قسم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہو جاتے ہیں۔ سوال: یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ خصی بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیا اس بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں؟ جواب: بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دوسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خصی بکرے کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ سوال: قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب: قربانی کے جانور کے اگر ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ سوال: ایک شخص نے قربانی کرنے کے لیے بکرا خریدا لیکن وہ گم ہو گیا، بڑی عید کے چوتھے یا پانچویں دن وہ مل گیا تو اب اس کا کیا کریں؟ جواب: جس شخص پر قربانی واجب تھی، اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر دوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل جائے تو بہتر یہ کہ اس کی بھی قربانی کر دے، لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں۔ اگر یہ غریب ہے جس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، نفلی طور پر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا پھر وہ مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمے دوسری قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں، اگر گم شدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی قربانی کرنا واجب ہے، اور ایام قربانی کے بعد ملے تو اس جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ سوال: گائے 2 حصے دار بھی کر سکتے ہیں یا 7 حصے دار ہونا ضروری ہے؟ جواب: 2-3 حصے دار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، یعنی حصے پورے ہونے چاہیے۔ مثلا ایک کے 3، دوسرے کے 4، ایک کا 1، دوسرے کا 6، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال: بالفرض چند آدمیوں مثلا 6 یا 8 آدمیوں نے مل کر ایک بکرا خریدا جس میں سب برابر کے شریک ہیں، ایام نحر میں سب نے بالاتفاق اس بکرے کو من جانب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا تو کیا یہ قربانی صحیح اور درست ہوئی یا نہیں؟ جواب: یہ درست نہیں ہوئی، البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو صحیح ہوگا، کیونکہ یہ نفلی قربانی برائے ایصال ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی جانب سے ہو سکتا ہے، جبکہ مذکورہ صورت میں ایک حصہ کئی آدمیوں کی جانب سے ہے۔ سوال: پچھلے دنوں عید الاضحیٰ پر چند افراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہی، اس طرح حصے رکھ کے گائے کو ذبح کر دیا گیا۔ گائے کے ذبح کر دینے کے بعد مذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے، جس کے اس گائے میں چند حصے تھے، دوسرے افراد سے جنہوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا یہ کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا میری جگہ آپ اپنے حصے رکھ لیں۔ کیا مذکورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے اور سب نے مل کر گائے ذبح بھی کر دی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کر سکتا ہے؟ بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔ جواب: قربانی ذبح ہو جانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہو سکتا، قربانی صحیح ہو گئی ہے، جس کے چند حصے تھے اس کی طرف سے اتنے حصوں کی قربانی ہو گئی۔